ایک مرتبہ حضرت دانیال علیہ السلام چلتے 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 قوم عاد کی بستیوں کے پاس، محلات کے پاس پہنچے، اور وہاں پر جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ مقبرہ ہے، اور اس مقبرے کے اوپر ایک بڑی سی تلوار پڑی ہوئی ہے، اور اس تلوار کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ تحریر تھی، اور اسے پڑھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ قوم عاد کے قوم کا تذکرہ تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، اللہ نے اسے 13,000 سال تک بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اس نے لکھا اسی پہ، مجھے 13,000 سال تک بادشاہت ملی، 12,000 شادیاں کی، 8,000 کے قریب میری اولادیں ہیں، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا اسے۔ لیکن جب اس نے اپنی نبی کی بات نہ مانی، ایمان نہ لایا، تو اللہ نے پھر اس پہ زوال لا کر کے کھڑا کر دیا، ایسا قحط پڑا کہ لوگ تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے، خود بادشاہ پریشان ہوا، لوگوں کے پاس خطوط بھیجے کہ میرے پاس، میرے اس ملک کے اندر، شہر کے اندر جو ہے وہ جتنا ہو سکے راشن وغیرہ بھیجو۔ لوگ بھیجتے تھے، اور جیسے ہی آتا تھا اس کے قریب وہ راشن وغیرہ آتا تھا، اور ویسے بالکل ختم ہو جاتا تھا، ایسے بھوسا وغیرہ بن جاتا تھا، یعنی وہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، ساری کی ساری اولادیں، سارے کے ساری اس کی رعایا اسے چھوڑ کے، گھر والے سب کے سب چلے گئے، اکیلا رہ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے محل سے باہر نکلا، قلعے کے باہر نکلا، دیکھا ایک آدمی عام سا جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی گندم ہے، اور وہ کھا پی رہا ہے، تو اسے بلایا بھی، کچھ مجھے دے، اور اس نے بات ہی نہ سنی، چپ کر کے چلا گیا، نہ پرواہ کی اس نے۔ تو اس نے اپنی اس تلوار کے اوپر یہ تحریر لکھی اور کہا کہ میں ایمان نہ لا کر کے پچھتا رہا ہوں، اور دنیا کی زندگی بس اب یہی کچھ ہے کہ اب ہمیشہ کی زندگی یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا دنیا یہ ہے، فرمایا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے۔ ایک اور فرمایا جتنا بھی مالدار ہو جائے، جتنا بھی پیسہ آ جائے، متاع قلیل، نفع ہی بالکل تھوڑا سا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہی کچھ ہے۔ آج انسان دنیا کے اوپر ایسا دل دے دیا کہ آخرت کو بھول ہی گیا، اس کی فکر، اس کی تیاری چھوڑ دی اس نے۔ حالانکہ عقل مند دانا شخص، حدیث پاک میں آتا ہے، وہی ہے جو آخرت کی فکر اس دنیا کے اندر کرتا رہے، موت کے بعد کی زندگی کی فکر موت سے پہلے پہلے کر۔ ایک فقیر نہیں تھا، دریائے راوی کے کنارے بیٹھا تھا، اور اس وقت کے بادشاہ نے وہاں پہ جا کر کے، شاہ جہان تھا ہندوستان کا، اس نے جا کر کے پوچھا ابھی تیری حالت اچھی ہے یا میری حالت اچھی ہے؟ پہلے اسے دعوت دی، آؤ دیکھو محل کے نظارے کیسے ہوتے ہیں، تخت و تاج کے نظارے کیسے ہوتے ہیں، وہ زندگی کیسے ہوتی ہے، تیری زندگی اچھی ہے میری زندگی اچھی؟ اس نے کہا آج ہی آدھی تیری جیسی زندگی ہے اور آدھی تجھ سے زیادہ بہترین ہے۔ حیران ہوا یہ کیسے؟ اس نے کہا جب سوتے ہو تم تو ٹھیک ہے، اچھے پوشاک، اچھے بیڈ، اچھی چادریں، اچھی چیزوں پہ سوتے ہو، لیکن جب نیند آتی ہے کچھ پتہ رہتا ہے کہاں سوئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، پتہ نہیں رہتا۔ اس نے کہا میں بھی ریت پہ سوتا ہوں، جب نیند آ جاتی ہے مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں پہ سویا ہوا ہوں۔ ہماری حالت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو سویا رہتا ہے، اور اللہ مجھے توفیق عطا فرماتے ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تو تجھ سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہوتا ہوں، کیونکہ اللہ نے وہ توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کی ہر نعمت کا انسان شکر ادا کرے، اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہے، راضی رہے۔ اللہ نے جس کو جتنا عطا فرمایا اس پر اتنا ہی خوش رہے، شکوہ نہ کرے، شکر ادا کرے اللہ کا۔ کچھ تنگی ہے، تکلیف ہے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مانگے، توجہ کرے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کو بتانے سے کیا ہوگا؟
لوگ ذلیل و خوار بھی سمجھیں گے، کسی سے مانگو گے تو وہ محتاج بھی سمجھے گا اور جواب بھی دے دے گا۔ اللہ سے جب مانگو گے تو اللہ ایسا عطا فرمائیں گے پھر کسی کا محتاج نہیں۔ تو بہرحال اللہ سے ہمیں اس آخرت کی فکر و تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔